اور اب چلتے ہیں سوات اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سیلاب زدگان کا کیا حال ہے۔ تاریخ کے بدترین سیلاب کو گزرے 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن سیلاب کی تباہ کاریوں کی نشانات اب بھی موجود ہیں۔ سڑکیں، رابطہ پل تاحال بحالی کی منتظر ہے۔ سوات کے مختلف علاقوں میں پاک فوج نے عارضی بحالی تو کی ہے، لیکن مشکلات اب بھی موجود ہیں اور اس کی وجہ سے سوات کی سیاحت اور زراعت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان سیاحت اور زراعت کو پہنچا ہے، جس میں کالام روڈ اور کئی اہم رابطہ پل شامل ہے، جبکہ زراعت میں 38,000 ایکڑ زرعی زمین دریابرد ہو گئی ہے۔ لاہور سے آنے والی خاتون سیاح مسز اجاز کا کہنا ہے، راستہ جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، صرف لوگوں کی نہیں ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت وہ بہت کام کر رہے ہیں، بہت محنتی قوم ہے اور بہت بیچارے اپنا گزارا چلا رہے ہیں، لیکن جو حکومت ہے نا وہ بھی کچھ اس پہ ایڈ کرے، ادروائز یہاں سیاح کیسے آئیں گے؟ سیلاب نے 50 کے قریب چھوٹے بڑے ہوٹل، 200 کے قریب دکانیں اور 109 اسکول بھی بہا کر لے گیا۔ اس میں 33 اسکول مکمل طور پر جبکہ 76 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود ایک بھی اسکول بحال نہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تاریخ کے بدترین سیلاب میں 250 کے قریب افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سوات کے عوام کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے سڑکوں اور زراعت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کی مشکلات اور سیاحوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے کالام روڈ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ شرین زادہ، ایکسپریس نیوز، مانکیال، سوات۔ افتخار حسین صاحب، آپ نے شرین زادہ ہمارے رپورٹر کی سوات سے بھی رپورٹ دیکھی اور آپ نے دیکھی احتشام کی رپورٹ نوشہرہ سے۔ یہ بتائیے کہ زیادہ تر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ لوگوں نے خود ہی کچھ نہ کچھ کر کے اپنے گھر بنائے ہیں، برجز بنائے ہیں، یہاں تک ہم نے خود دیکھا تھا سوات کے اندر، اور جس طرح کہ شرین زادہ نے بتایا کہ سوات کے اندر ابھی تک سکول نہیں بنے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت یہ سب کچھ نہیں کر پائی ہے؟ ایسا ہے کہ میں نے تو رپورٹ بھی سن لی، شرین زادہ کو بھی پتہ ہے کہ جو اسکول ہم نے بنائے یہ بھی ساتھ تھے، ہم نے وہاں پہ افتتاح کی یہ بھی ساتھ تھے سارے، اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ بنا نہیں ہے۔ سیلاب کے تباہ کاریوں کی وجہ سے وہاں پہ جو راستے سب سے پہلے ہمیں بنانے تھے، ان سے ذرا پوچھئے کہ وہ تمام راستے مکمل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اور ایک کالام کی روڈ کی جو بات کر اپنی مدد آپ کے حوالے سے، جو اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے تھے، حکومت نے ان کو پیمنٹ دی ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقے ہیں اور ان میں وہی لوگ کام کر سکتے ہیں، ہر ایک آ کے وہاں پہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ہمیں بھی ان پہ فخر ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا تو صوبائی حکومت نے بھی ان کو اپنی جو امداد ہے وہ پرووائڈ کی، جو فنڈ ہے ہم نے وہ پرووائڈ کی، کیونکہ وہاں پہ فوج ہی حکومت کا ایک حصہ ہے اور حکومت نے فوج کے ذریعے وہاں پہ کام کروایا۔ افتخار حسین صاحب، یہ فرمائیے، جب میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ فیڈرل حکومت نے جو رقم ہم نے مانگی ہے وہ نہیں دی ہے، کیا آپ کو پوری رقم مل گئی ہے؟ نہیں، بالکل وہ پوری رقم نہیں ملی۔ جس رقم کے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی اور انہوں نے مانا تھا اس کے حوالے سے وہ پوری رقم نہیں ملی، لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، بین الاقوامی اداروں نے بھی جو ہم سے کہا تھا وہ فنڈ نہیں دیا۔ شرین زادہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ سکولز اتنے نہیں بنے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ افتخار حسین صاحب بھی موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سکولز بنے ہیں۔ یہاں پر میں واضح کر دوں کہ سیلاب سے 109 سکول تباہ ہوئے، جس میں 33 اسکول مکمل طور پر واش ہوئے اور مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 76 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ تو سیلاب سے جو متاثرہ اسکول میں لگے رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع بھی دی جاتی رہے کہ کیا پوزیشن ہونی والی ہے، اب بارش موسم کا کیا حال ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ جو بھی حفاظتی بند باندھ سکتے تھے ہم نے باندھ رکھے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ دریا کے کناروں سے ہٹ کے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا بسے کہ کوئی ایسا جانی مالی نقصان نہ ہو۔ ذہنی طور پہ ہم تیار ہیں،
اور جو ہمارے وسائل ہے اس کے اندر ہم نے تیاری کر رکھی ہے. ٹھیک ہے شرین زادہ صاحب، ادھر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے تو کام جاری ہے ترقیاتی کاموں پر، اور سیلاب سے ملیٹنسی سے جو تباہ اسکول ہے اس پر تو کام جاری ہے، لیکن وہ لوگ جو سمجھتے ہیں جس طرح ارلی ریکوری چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. ابھی کانجو پل پر میں موجود ہوں، اس وقت میں رپورٹ بنا رہا ہوں کانجو ایوب برج پر. یہاں پر ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جس طرح مطلب گھر کے لیے جو لوگ اپنے گھر جو تعمیر کر رہے ہیں. تو میرے سوات کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم متاثر ہوئے ہیں. یہاں سوات کا سیزن کالام روڈ کی وجہ سے آج اس سال خراب ہو گیا. ٹھیک ہے شرین زادہ صاحب، بہت بہت شکریہ، یور پوائنٹ ویل ٹیکن. ہم نے بھی دیکھا تھا کہ لوگوں نے خود سے اپنے جتنے بھی ریسورسز تھے ان کو پول ان کر کے بریجز پھر سے بنائے تھے، اور ابھی بھی کام کافی جگہ پہ بچتا ہے اور رہتا ہے. یہ تو ہمیں افتخار حسین صاحب نے بھی کہا ہے اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے بھی کہا ہے، مگر انہوں نے ایک امپورٹنٹ میسج دیا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کہ جو بھی لوگ دریا کے قریب رہ رہے ہیں وہ اس وقت پیچھے ہٹ جائیں یا ان علاقوں کو چھوڑ دیں، اس لیے چونکہ اس کا خدشہ ہے کہ مانسون سیزن میں خدا نہ خواستہ پھر سے سیلاب آ سکتا ہے. چلتے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے پنجاب، اور پنجاب میں بھی سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی پچھلے سال. ہم دیکھیں گے اس وقت پنجاب کے اندر کیا سیلاب زدگان کی صورتحال ہے. یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد. کی امنگیں کھوٹ دی اشکوں کو ہم نے چھپا دیا، مت سمجھو ہم نے بلا دیا، مت سمجھو ہم نے